السلام علیکم ملګرو، عمران یم او دې ټیم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. نن مې دله یو ویډیو وروړې ده، عالم دی نبیل رضا، د دې ویډیو مې دله وروړې ده. دی یو ویډیو اپلوډ کړې ده، کې هغې دی دا سوال کړی دی چې د زنا نه چې یو ماشوم پیدا شي، یو هلک جینۍ یا د سړي یا د واده شوي ښځې ترمنځ زنا وشي، دی زنا وکړي او د هغې زنا نه بیا یو ماشوم پیدا شي، دغه ماشوم پلار وسو کی. دا ویڈیو تاسو مو گوری. زنا سے پیدا ہونے والے بچے کا نسب کس سے ثابت ہوگا، اس کا باپ کون ہوگا، ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہ بات پہلے یاد رکھ لیں، اپنی جگہ پر موجود ہے کہ زنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. اسلام میں اس پر ایک پوری حد اور سزا موجود ہے. شادی شدہ کے لیے علیحدہ، غیر شادی شدہ کے لیے علیحدہ، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اس بچے کا اگر بچہ اس معاملے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس میں دو صورتیں بن سکتی ہیں. ایک صورت تو پہلے یہ بنے گی کہ عورت نے مثال کے طور پر شادی کے بعد یہ معاملہ اس کے ساتھ زنا والا پیش آیا اور بچے کی ولادت ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا یا عورت حمل سے ہو گئی. اب ایسی صورت میں وہ بچہ جو ہوگا وہ اس کے شوہر کی طرف ہی منسوب ہوگا. یعنی اگرچہ وہ زنا کی وجہ سے ایسا معاملہ آیا اور یہ اس طرح کے معاملات ہوئے، جو بھی ہوا، امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی، لیکن وہ منسوب اس کے شوہر کی طرف ہوگا. یعنی عورت جس کے نکاح میں موجود ہے وہ بچہ اسی کی طرف منسوب ہوگا اس وقت تک جب تک وہ شوہر خود انکار نہ کر دیں. کہ مثال کے طور پر شوہر خود انکار کر دیتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو اب شوہر کی طرف منسوب نہیں ہوگا. لیکن جب تک شوہر خود انکار نہیں کرتا تو وہ بچہ شوہر کی طرف ہی منسوب ہوگا، اس کا باپ اس کا شوہر ہی سمجھا جائے گا جس کی عورت نکاح میں موجود ہے. کیونکہ حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بچہ اس کے لیے ہے جس کے بستر پر ہو. یعنی عورت جس کے نکاح میں موجود ہے بچہ اس کے لیے ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے. تو اس حدیث کی وجہ سے اگرچہ زنا کی وجہ سے ایسا معاملہ ہو گیا تو بچہ اسی کی طرف منسوب ہوگا جس کی عورت نکاح میں موجود ہے. لیکن اگر شوہر خود انکار کر دے، تسلیم نہ کرے، وہ بولے کہ میرا بچہ نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں پھر شوہر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کا ایک پورا طریقہ کار اور پروسیس ہوگا، یعنی لیان والا معاملہ ہوگا. لیان کا ایک پورا طریقہ کار ہے، اس پر میں ڈیٹیل کے ساتھ بھی ویڈیو بنا دوں گا. لیکن مختصر اس میں یہ بتا دوں کہ جب شوہر اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات بول دے کہ اس نے معاذ اللہ بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، اس طرح کا معاملہ کیا ہے، تو اب ایسی صورت میں لیان والا معاملہ ہوتا ہے. یعنی اپنی بیوی پر وہ بہتان لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے. تو اب یہ اس پہ الزام لگا رہا ہے. اگر بچے والا معاملہ بھی ہو کہ بچے کے بارے میں وہ یہ بول دے کہ یہ میرا نہیں ہے، یا عورت حاملہ ہے تو یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یا بچہ پیدا ہو گیا ہے تو یہ میرا نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ یہی بول رہا ہے نا کہ اس نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے. یہی اس کے کہنے کا مقصد ہے. اب جب شوہر عورت کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں ایسا معاملہ کر دے تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے گا. 4 گواہ پیش کرے گا کہ جو 4 گواہ اس بات کی گواہی دیں کہ عورت نے واقعی یہ معاملہ کیا ہے، عورت نے یہ والا کام جس کا وہ الزام عورت پہ لگا رہا ہے، یہ معاملہ عورت نے کیا ہے، یہ ثابت کرے گا 4 گواہوں کے ذریعے سے. اگر وہ 4 گواہ ثابت نہ کر سکے تو پھر ان دونوں کے درمیان یہ لیان والا معاملہ ہوگا. اور لیان اس طرح ہوگا کہ مرد 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے یہ بولے گا کہ اللہ کی قسم میں اس بات میں سچا ہوں، یعنی عورت نے واقعی ایسا کیا ہے. 4 بار اللہ کی قسم کھائے گا، اور 5ویں دفعہ یہ بولے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں. یعنی اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. جب مرد اس طرح یہ 5 مرتبہ کر لے گا، 4 بار قسم کھائے گا، 5ویں بار اپنے اوپر لعنت کرے گا، تو اس کے بعد پھر عورت کی باری آئے گی. عورت پر ضروری ہوگا کہ وہ بھی 4 مرتبہ اس طرح قسم کھائے کہ مرد جو مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس میں جھوٹا ہے. اور 5ویں دفعہ وہ یہ بولے گی کہ جو یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے، اگر مرد اس بارے میں سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو. 5ویں دفعہ اس طرح بولے گی. جب یہ دونوں معاملات ہو جائیں گے کہ مرد نے بھی اس طرح کر لیا، عورت نے بھی اس طرح کر لیا، قسمیں وغیرہ اٹھا لیں، تو اب جو قاضی ہوگا، جج ہوگا، وہ ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا، طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، اور جو بچہ ہوگا وہ منسوب ہوگا عورت کی طرف. یعنی پھر بھی وہ زانی کی طرف منسوب نہیں ہوگا. زنا کرنے والے کو اس کا باپ نہیں مانا جائے گا، وہ اس کا باپ پھر بھی نہیں بنے گا. مرد نے یعنی شوہر نے انکار کر دیا تو شوہر کی طرف بھی منسوب نہیں ہوگا. اب وہ اس کی ماں کی طرف ہی منسوب ہوگا، اس کا نسب اس کی ماں کی طرف ہی ہوگا. یوں سمجھنے کہ اس کا کوئی بھی باپ نہیں ہوگا، اس کو کسی مرد کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا. یہ ایک دا ویډیو تاسو کتله ډیټیل سره دا ویډیو ما تاسو سره شیر کا. دا د نبیل رضا عالم دی، دا غي ویډیو ما تاسو سره شیر کا د زنا متعلق چې دینه ماشوم پیدا شي نو دا به چي
امید دی چې نننۍ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شي. که ویډیو هم خوښه شوي زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب